الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ سامعین محترم، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کی نعمت سے اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ سامعین محترم، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اقوام عالم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہا اور اپنے آپ پہ فخر بھی تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے ادیان میں، ان کے عقائد میں افراط اور تفریط تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے نعوذ باللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اور پھر کئی سارے لوگ نعوذ باللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری امت کے اندر بھی یعنی اپنے آپ کی نسبت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، اور بعض اشخاص اور بعض ہستیوں کی محبت میں غلو میں آ کے نعوذ باللہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کے مہینے میں عمومی طور پہ اور تقریباً پوری دنیا میں عیسائیوں کے ہاں کرسمس ڈے کے نام سے نعوذ باللہ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر نئے سال کے شروع ہونے کی خوشی میں مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں کہ ایسی تقریبات منعقد کرنا اور ایسی تقریبات میں شرکت کرنا، اور پھر عیسائیوں کا جو عقیدہ جس کی تردید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اگر ہمارے معاملات یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں تو اس روشنی میں ہمیں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور کس حد تک ہمیں ہمارا دین غیرت اور حمیت کی تعلیم دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب جانتے ہیں کہ مختلف اقوام عالم کے اندر مختلف جو لوگوں نے اپنے سن ہجری کا آغاز کیا، جیسے عیسائیوں کے ہاں سن ہجری کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیا گیا، اور یہودیوں کے ہاں سن ہجری کا ان کا جو سال کا آغاز ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تخت تھا اس کے ختم ہونے کے بعد سے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ اسی طرح اگر مکہ والوں کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو فیل والوں کا، ہاتھی والوں کا واقعہ بڑا معروف تھا، اس سے باقاعدہ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ یعنی جو ہاتھی والوں کا سال تھا، پہلے سال میں یہ واقعہ رونما ہوا، دوسرے سال میں یہ واقعہ رونما ہوا، گویا کہ اس واقعہ کی طرف نسبت ہے۔ اور پھر الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، اگر آج ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم سن ہجری کہتے ہیں، تو میرے بھائی اس کا آغاز کسی کے بادشاہ کے تخت نشین ہونے پہ نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی ولادت کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں ہے، اور کسی کی بادشاہت ختم ہونے کی طرف بھی اس بھی نسبت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی نسبت ہے تو وہ ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے اقربا رشتہ دار چھوڑ کے اپنا دین بچانے کی طرف
اپنا دین بچانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور آج بھی ہمارے لیے اس میں عبرت موجود ہے، ہمارے لیے درس موجود ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ غیرت دی ہے، اس کو یہ حمیت دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، اپنے اقربا رشتہ داروں کی قربانی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ خامد اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی خامد کو چھوڑ سکتی ہے، دنیا کی خاطر نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر۔ اور میرے بھائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اور صحابہ کا اجماع ہے اس پر، صحابہ کا سب کا صحابہ سے مشورہ لیا گیا، اور پھر اسی واقعہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ہمارا سن ہجری لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہینے عطا کیے، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ 12 مہینے وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ جب سے آسمانوں زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں 4 مہینے حرمت والے ٹھہرائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ محرم صفر رائج تھے، لیکن مکہ والے ان کے اندر غلو کرتے، اور ان کے اندر نعوذ باللہ وہ نسیہ قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آگے پیچھے کر لیتے، اپنی مرضی کے مہینے کو حرمت والا کر لیتے، نام تبدیل کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ لوگو، آج زمانہ گھوم کر اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ نے اس وقت سے مہینوں کی تعداد اور مہینوں کا جو اللہ رب العالمین نے نام مقرر فرمائے، آج اس کے مطابق الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا، اور آج تک امت اسلامیہ کے اندر وہ محفوظ ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی نسبت کے ساتھ وہ مہینوں کی تاریخ آج بھی جاری و ساری ہے۔ سامعین محترم، پہلا المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں شاید ان مہینوں کے بارے میں نام تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس مہینے سے گزر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر بعض مہینوں کے باقاعدہ احکامات ہیں۔ اب مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ جاری ہے تو وہ اس کی حرمت کا خیال کیا کرے گا؟ اور یہ المیہ ہے نعوذ باللہ۔ اور یہ حرمت والا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے نا، وہ بھی نام تبدیل کر لیتے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو سمجھتے تھے۔ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں سامنے آتا، اس سے بھی بدلہ لینے کے لیے اس کے درپے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو ڈیٹ آف برتھ پوچھیں تو وہ عیسوی سال ہی بتائے گا، ایسی ہے نا؟ کسی کو اپنا وہ ڈیٹ آف برتھ ہجری اعتبار سے معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر آج ہم شریعت اسلامیہ کے احکامات کو دیکھیں تو شریعت اسلامیہ کے احکامات بھی اس ہجری سال کے مطابق اور وہ مہینوں کے مطابق ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو جب بنایا، جب سے یہ مہینے بنا دیے۔ خیر، چونکہ ہمارے ہاں آج کل رائج یہ عیسوی سال ہے، ہماری حکومتوں کے ہاں بھی، ہمارے دفاتر میں بھی، ہمارے ہاں وہ سیلری بھی اسی حساب سے آتی ہے، بچوں کا تاریخ پیدائش بھی ایسے لکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اگر بے فارم بنتا ہے اس کے اوپر بھی تاریخ پیدائش اسی اعتبار سے ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں بھی دسمبر کے مہینے کو آخری سال کا آخری مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر 1 جنوری کو نیا سال سمجھا جاتا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے تقریبات کی جاتی ہیں۔ خیر، میں یہ 2 باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ دیکھیے، یہ جو کرسمس ڈے ہے، اس موقع کو کسی مسلمان کا غیر مسلم کو اس موقع پہ مبارکباد دینا یا کسی طرح کا تعاون کرنا، اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، آپ یہ جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ یہودیوں کا
اور عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جو قتال کا حکم دیا نا، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے لڑو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو دین نہیں مانتے۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، فرمایا اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر مسلمانوں کو اپنی جزیہ دینے لگ جائیں، وہ اپنی حفاظت کی خاطر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ ان کے منہوں کی بات ہے، اللہ اکبر، اور یہ سابقہ کفار کی بات کے مطابق ہے ان کی بات۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آیات سورہ مریم کی میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی بات کی برائی کو بیان فرمایا کہ بد نصیبوں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نے بھی اپنی اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بوجھل بات کی ہے تم نے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ہل کر گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد بنائیں، کیونکہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو محتاج ہو۔ اللہ تو غنی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ساری بادشاہت اسی کی ہے، اسی کا کنٹرول ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری کائنات کا مدبر وہی ہے، لہٰذا اس اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے میرے بھائی، اگر ایک عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ اس کی خوشی میں وہ دن منائے، اور ہم اسے جا کے کہیں مبارکباد ہے، ہم اسے مبارکباد پیش کریں، یا اس کی عید کے موقع پہ اسے گفٹ بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ہمارے دفاتر میں اس عقیدے کے لوگ کام کرتے ہیں، جب وہ اس موقع پہ آتے ہیں تو ہم سے غیر محسوس طریقے سے وہ عیدی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہماری عید ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہ عامل ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے، کیا اس کا میں تعاون کرنا مناسب سمجھوں گا؟ اگر میرے بھائیوں کو گالیاں دے، ان کا تعاون کرنا میں مناسب سمجھوں گا؟ اس بات پہ میں اسے مبارکباد دوں گا؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی تکذیب کرے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے۔ فرمایا اس کی تکذیب یہ ہے کہ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے
کہ مجھے اللہ دوبارہ زندہ کر نہیں سکتا، زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِعَادَتِهِ، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے، دوبارہ لوٹانا تو آسان ہے، تو میرے لیے دوبارہ لوٹانا مشکل نہیں ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ، فرمایا ہاں، اور ابن آدم کی مجھے گالی یہ ہے کہ جب وہ یہ کہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں ایک ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں، اللہ اکبر، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ذرا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بے شک اس کا مذہب ہے، ہم کہیں جی نہیں، اس کا اپنا عقیدہ، اور میرے بھائی اگر وہ اپنے عقیدے میں میرے رب کو گالی دے اور میں اس سے جو ہے نا پھر بھی برداشت کروں، اور پھر برداشت بھی ایسے کہ اسے گفٹ بھی بھیجوں، ایسے موقع پہ اسے عید مبارک بھی کروں، اور اسے کرسمس ڈے کے موقع پہ اس کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹوں، مجھے بتاؤ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اسلام کے اندر غلو کی بھی ممانت ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے بارے میں ایسے غلو نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس سے میں یہ بھی بات واضح کرتا جاؤں کہ میرے بھائی اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو جو لوگ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ بعض شخصیات اور بعض ہستیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھیں کہ محمد بھی نعوذ باللہ نور من نور اللہ ہیں، اور وہ 5 ہستیاں بھی یعنی پاک، جسے عام طور پہ 5 تن پاک کا عقیدہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، تو میرے بھائی اس کے عقیدے میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں پھر کیا فرق ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ولم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک بادشاہت میں نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو ایک خوب اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کیا خوب اندازہ ہے اللہ نے انسان کی تخلیق کی، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جسامت دی، حیوانات کو پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو اندازہ شکل دی ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات رکھی ہیں، یہ اللہ ہی ہے۔ کیا اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی اور شریک ہے؟ جب اللہ کے پیدا کرنے میں اور کوئی شریک نہیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، تو پھر اللہ کے نور کا حصہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے بھی استدلال کیا، کہتے دیکھیں نا جی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام سے، اور نعوذ باللہ آخر پھر ان کا کوئی باپ تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری بات سے جواب دیا، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو یاد رکھو کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ آدم علیہ السلام کی ماں بھی کوئی نہیں ہے، باپ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر پھر نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہونا ممکن ہوتا تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے بھائیوں دوستو، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا احسان، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔
اور اس حوالے سے کوئی مدانحت، کوئی کمزوری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیتے ہیں کہ لن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، کہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب ان کا کرسمس ڈے ہو تو ان کے عبادت خانوں میں بھی داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی اولاد کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنی غیرت اور حمیت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی عیسائی میرے سامنے آتا ہے میرا جی نہیں کرتا، آنکھیں بند کر لیتے اور عیسائی کو دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ میرے رب کو گالی دیتا ہے، میرے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے بھائی دوسری بات جو میں آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اسلامی سال کا ذکر تو میں نے ذکر کر دیا کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے، ہجری سال سے ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی کوئی تقریبات منعقد کرنا یا نیا سال باقاعدہ منانے کے لیے سابقہ کچھ بھی ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کی تعلیمات سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان اگر سال گزرا ہے نا تو حقیقت تو یہ ہے کہ سال گزرنے کے بعد ہماری زندگی ایک سال اور کم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی 49 سال کا تھا وہ 50 سال کا ہو چکا ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں غور و فکر یہ کرے کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے پلے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو 60 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ کل وہ اللہ کے سامنے یہ کہے کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا۔ میرے بھائی یہ اگر سال ہم اگر اس اعتبار سے سوچیں تو انسان پھر ہمیشہ جب بیٹھے نا تو سوچے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا؟ کیونکہ کامیاب تو وہ ہے قد افلح من تزکا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، اور خوش تو وہ ہوگا کہ جس نے سال بھر سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ الحمدللہ آج اس کی نماز بھی بہت اچھی ہے، آج اس کا عقیدہ بھی بہت اچھا ہے، وہ صغیرہ گناہ بھی چھوڑ چکا ہے، کبیرہ گناہ بھی چھوڑ چکا ہے، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حق میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ میرے بھائی اگر یہ زندگی انسان کو مل جائے نا اور وہ زندگی نیک عمل والی ہو تو اس جیسا بھی کوئی اور بدل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرما دیا، لیکن اگر زندگی انسان کو ملے اور انسان برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر تو بڑھ رہی ہے، عمل برا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر سال گزر گیا ہے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر یقین مانیے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں اور محاسبہ کریں، اپنے ساتھ انصاف کریں، تو ہم شاید خلوت میں بیٹھ کے روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اللہ سے ندامت، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں گے کہ اے اللہ تو نے تے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دنیا میں مال و دولت بھی عطا کیا، اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، گھر بار بھی دیا، اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر انسان عہد کرے گا کہ اے اللہ اب زندگی دے دے، اور پھر ایسی زندگی دے کہ تیری اطاعت و فرما برداری والی، اور عہد کر کے اٹھے کہ اے اللہ اب یہ سال تیری عبادت، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں تو ہماری حالت یہ ہے کہ 50 سال سے ہم نمازی ہیں، ہماری نماز میں بھی کوئی بہتری آئی ہے، ہمارے عمل میں بھی کوئی بہتری آئی ہے؟ میرے بھائی اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ نیا سال
تقریبات منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ انسان کو سوچنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ خسارے میں ہیں۔ فرمایا ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کے لمحات ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، تو کوشش کرو اور عہد کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور کامیاب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا یہاں تک کہ اس سے 4 سوالوں کے جواب نہیں لے لیے جائیں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کیسے گزاری، کہاں ختم کر کے اپنی عمر آئے۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نوجوانی کہاں گزار کے آئے۔ وَأَن عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، کہ علم کے بارے میں کتنا عمل کیا۔ اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَا، انسان کے جسم کے بارے میں، صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو صحیح سلامت جسم دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، پاؤں دیے تھے، ہاتھ دیے تھے، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لوگو اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور تمہیں قیامت سے پہلے وہ پودا لگانے کا موقع ملے نا، تو وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا، وہ بھی پودا لگا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج نئے سال کا اگر آغاز ہم سمجھتے ہی ہیں نا، تو پھر آئیے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے پاک کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کتنے منٹ؟ ٹائم ہو گیا؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک اپیل آپ احباب سے اس کی درخواست کی گئی ہے کہ چترال سے حضرت مولانا سراج الدین صاحب، جن کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ نشر و اشاعت کا کام بھی کرتے ہیں، اسلامک لٹریچر پرنٹ کروا کے لوگوں میں فری تقسیم کرتے ہیں، اور ایک مسجد کا انتظام بھی ان کے زیر انتظام ہے، تو وہاں مقامی جماعت انتہائی کمزور ہے۔ پہلے بھی آپ احباب کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس مرکز کے ساتھ بھی ماشاءاللہ آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، تو اس مرکز کے ساتھ بھی تعاون کی اپیل کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين.